السلام علیکم۔ میرا نام عمر شفیق اور میں 3rd سیمسٹر بی ایڈ آنرس کا طالب علم ہوں۔ مضمون ہے اردو اور سیمسٹر ہے سوئم، اور آج کا جو موضوع ہے میرا پریزنٹیشن کا، ذہنی آمادگی، بلند خوانی سرگرمیاں اور ساتھ ہی ساتھ سبق کی خاکہ بھی، منصوبہ بھی اسی میں ہے۔ طریقہ تدریس مین سبق کا جو عنوان ہے اور میرے جو پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ طریقہ تدریس ہے، اور اس میں کچھ پوائنٹس ہے، مین شاخیں ہیں طریقہ تدریس کس طرح اور کس طور طریقے سے کی جائے گی۔ ذہنی آمادگی، دوم ہے بلند خوانی، سوم ہے تفہیمی سوالات، چارم ہے نئے الفاظ کے معنی، پانچم ہے سرگرمیاں، ششم ہے سبق کا خلاصہ، ستم ہے تفویض کار۔ ان میں سے کچھ میں ایکسپلین کروں گا اپنے ٹاپک جو میرے پریزنٹیشن میں ہے، اور باقی تفصیلات انشاءاللہ باقی ممبرز ہمارے آپ کو بتاتے چلیں گے۔ ذہنی آمادگی، ذہنی آمادگی کا سب سے ایک مین اور بہت ہی ضروری ہے بچوں کا ذہن بنانا، سبق کی طرف متوجہ کرنا اور ان کی جستجو بڑھانا، سبق پہ کس طرح ان کو ایک نظر ثانی ان کی کس طرح اور ان کی دلچسپی کس طرح بڑھانی ہے، ان کی جستجو کس طرح بڑھانی ہے، ذہنی آمادگی کرنی ہے، جو کہ وہ ٹاپک کو ایک شوقیہ طور پہ اور ایک اچھے سے افیکٹو طور پہ کلاس میں ان کی ذہنی آمادگی ہو سکے۔ تو ٹیچر کا سب سے پہلے کام یہی ہے کہ وہ کسی بھی درس کو پڑھاتے وقت درسی طریقے میں سے سب سے پہلے ذہنی آمادگی کو اچھے سے کلیئر کریں، مثالوں کے ساتھ اور کچھ سوالات کے ساتھ اپنے کلاس کی ذہنی آمادگی شروع کریں۔ اس طرح کی کچھ ذہنی آمادگی ہے کہ یہ ذہنی آمادگی کے کچھ تصاویرات ہیں کہ کچھ نامکمل بلب یا نامکمل جو مرحلے ہوتے ہیں، اینڈ میں آپ کو ٹرافیز اور انعامات اور روشنی آپ کی زندگی اور آپ کے لیکچر کی جس طرح 30 منٹ کے ختم ہونے کے بعد آپ کو موقع پہ مل جاتی ہے۔ اگلا ٹاپک ہے بلند خوانی۔ بلند خوانی کا جو ہے ریڈنگ۔ اب ریڈنگ میں سب سے پہلے بچوں کو کس طرح بلند خوانی کے طریقہ کار سمجھانے ہیں، کچھ جملے بچوں سے پڑھوانے ہیں، اور کچھ بچے اس میں اترائیں گے، کچھ بچے اس میں اچھے سے بولیں گے، کچھ بچے یعنی ہچکچاہٹ کا ہوگا، تو ان بچوں کو فرنٹ پہ لانا ضروری ہے۔ بلند خوانی طلبہ سے بلند خوانی کرائی جائے گی، کیونکہ بلند خوانی کروانے میں ہی معلم طلبہ کی کمزوریاں نوٹ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نوٹ کرنے کے ساتھ کچھ تلفظیں بچوں کو الفاظ کے تلفظ کرنا سکھائیں گے، کس طرح ادائیگی کی جاتی ہے، تلفظ کی جاتی ہے الفاظوں کی، اور بلند خوانی کے ساتھ زیادہ تر بچوں کو موقع ملنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ بچوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ آئیں اور بلند خوانی کریں، اور سبق میں سے کچھ سوالات بھی کرتے جائیں، اور چھوٹے چھوٹے جو پیراگراف ہوتے جائیں بلند خوانی بچے کرتے جائیں، استاد کو چاہیے کہ اس کو بیان کریں، اس کو آسانی سے الفاظ میں بیان کریں، اور کوشش کریں کہ کلاس کو یکسانیت کا شکار نہ ہونے دیں، کہ کلاس اگر یکسانیت کی طرف گئی تو بھی بہت ہی نقصان میں جائے گی بلند خوانی اور اس کلاس کا وقت۔ اگلا ٹاپک ہے سرگرمیاں۔ سرگرمیوں میں یعنی جو کہ ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں بچوں کی زیادہ تر چھوٹی کلاسوں میں بہت ہی اہم ہوتی ہے،
اور کچھ پھر بڑے لیول میں پھر لیبز اور پریکٹیکلز اور ایکٹیویٹیز میں آپ بچوں کے ساتھ مشغول ہو سکتے ہیں. کئی سارے جس طرح کے سائنس لیب میں بھی یعنی اور بھی کئی سارے سرگرمیاں ہم کروائے جاتے ہیں ٹاپک کے متعلق. یعنی اب ایک آرٹ کی ہے کوئی کلاس ہو, ڈرائنگ کی کوئی کلاس ہو, یا کوئی سائنس کی کوئی کلاس ہو, تو ہم اس سے فزیکلی اور لیب کے تھرو کچھ ہم ایکٹیویٹیز کروائیں, کچھ ہم ان سے ڈرا کروائیں, کچھ ہم ان سے کریٹ کروائیں, کچھ ہم ان سے بنوائیں, جس کی وجہ سے کلاس کا اور زیادہ اچھا نتیجہ متوجہ ہوگا, اور متوقع ہے کہ اور اچھا سا بچوں کو سمجھ آئے اور ٹیچر کا ایک کامیاب سبق رہے. ساتھ ہی ساتھ سبق کی خاکہ بھی اسی پریزنٹیشن میں موجود ہے. سبق کی خاکہ جس طرح بنایا گیا ہے, طلبہ جان جائیں گے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے. اب اس میں عنوان ہے بات مانو, مضمون ہے اردو, جماعت اول جماعت کا ہے, 30 منٹ کا دورانیہ ہے سبق کا. تدریس اس میں یہ لکھا ہوا ہے, عنایت اور مواد, آلات اور ورک شیٹ میں بورڈ, ڈسٹر, چاک, کتاب اور موبائل موجود ہے. کسے گوئی طریقہ ہوگا. تدریس کا طریقہ 30 منٹ پہ مشتمل ہوگا. 5 10 10 5 لیکچر, جانچ پڑتال, سرگرمیاں اور آمادگی کو اس طرح کا بانٹا گیا ہے. آمادگی کی ترکیب بھی لکھی ہوئی ہے. آمادگی کی ترکیب کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو دکھائی جائے گی. آمادگی بچوں کی کس طرح آمادگی کی جائے گی, وہ ایک ویڈیو کے ذریعے بھی سبق کو ہم اچھے سے بچوں کی طرح آمادگی کروائیں گے. سبق کا تعارف اور وضاحت بھی اس لیسن پلان میں لکھا گیا ہے. جب طلبہ سبق کا نام تجویز کریں گے, پھر میں سبق کا نام بورڈ پر لکھوں گا اور کتاب سے سبق پڑھاؤں گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح میں نے ابھی آپ لوگوں کو پہلے بتایا اور سمجھایا بھی جائے گا. سرگرمیاں ہیں. جانچ پڑتال کے لیے طلبہ سے چند سوالات کیے جائیں گے. 3-4 سوال ان کے, پھر جواب بچے ہمیں دیں گے. شکریہ. یہ تھا میرا پریزنٹیشن, اور آج میرا پریزنٹیشن چونکہ اختتام ہو گیا ہے. جزاک اللہ آپ لوگوں کا وقت لیا.